آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر چلتے ہیں، ایک ایسی جنگ کی کہانی سنتے ہیں جہاں فتح کا فیصلہ ہتھیاروں یا تعداد نے نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنگ بدر کی، وہ معرکہ جہاں ایمان نے ناممکن کو ممکن بنا ڈالا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک طرف ہیں صرف 313 مسلمان جن کے پاس نہ پورے ہتھیار نہ کوئی خاص جنگی ساز و سامان، اور دوسری طرف قریش کا 1000 جنگجوؤں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جو اس وقت کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھا۔ مطلب زمین آسمان کا فرق تھا، ہے نا؟ تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ بھئی 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو کیسے شکست دے دی؟ آخر وہ کیا راز تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ مقابلہ شروع ہی کیوں ہوا۔ یہ وقت تھا 17 رمضان کا اور سال تھا 2 ہجری، اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ایک یادگار دن۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کون سے ستون تھے جن پر مسلمانوں کی طاقت کھڑی تھی، جس نے اس چھوٹی سی جماعت کو ایک پہاڑ جیسی قوت بنا دیا؟ بنیادی طور پر 3 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز تھی ان کا مضبوط ایمان۔ دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست قیادت، اور تیسرا ان کا آپس کا اتحاد اور ڈسپلن، ایسا کہ جیسے وہ سب ایک ہی جسم ہوں۔ اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے خود فرمایا کہ اس نے بدر کے دن فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی۔ سوچیں، اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ پھر بات آتی ہے لیڈرشپ کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ماسٹر کلاس اسٹریٹجی تھی، جیسے کہ پانی کے کنووں پر پہلے پہنچ کر قبضہ کر لینا۔ اب صحرا میں جس کے پاس پانی ہے، جنگ تو آدھی اس نے ویسے ہی جیت لی۔ پھر فوج کو ایسے بہترین طریقے سے ترتیب دیا اور دشمن کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی۔ یہ ہوتی ہے ایک عظیم لیڈر کی پہچان۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، اتحاد۔ ان سب کا مقصد صرف ایک تھا، کوئی ذاتی فائدہ نہیں، کوئی اپنا ایجنڈا نہیں، بس ایک ہی دھن تھی کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اور جب اتنے سارے لوگ ایک مقصد کے لیے جڑ جائیں تو وہ پھر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ چلیں اب ذرا دونوں لشکروں کی سوچ کو، ان کی نیتوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل فرق یہیں سے واضح ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف تھا قربانی کا جذبہ، شہادت کی آرزو، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ اور دوسری طرف طاقت کا غرور، اپنی تعداد پر گھمنڈ۔ وہ لوگ یہ غلط فہمی پالے بیٹھے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، اور بس یہی غرور ان کو لے ڈوبا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا، اس تاریخی فتح کا سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں آج بھی کیا سکھاتی ہے؟ اس پورے واقعے سے 3 باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایمان مادی طاقت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دوسری یہ کہ اتحاد کمزوری کو بھی طاقت میں بدل دیتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات، اللہ کی مدد ہی اصل اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو جنگ بدر صرف ایک میدان جنگ میں جیتی گئی لڑائی نہیں تھی، یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل کامیابیاں مادی اسباب سے نہیں بلکہ اللہ پر پختہ یقین سے ملتی ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جو تلواروں سے نہیں بلکہ یقین کی طاقت سے جیتی گئی تھی۔